شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ تنظیم کیا ہے، تنظیم کیوں بناتے ہیں اور تنظیم کی اہمیت کیا ہے۔ تنظیم افراد کا مجموعہ ہے۔ تنظیم ایک ایسا نظام ہے جس میں افراد کو آگے بڑھنے میں، ترقی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تنظیمی نظام کی صورت میں اس کو کئی حالتوں میں دیکھا جا سکتا ہے، مثلاً سیاسی، معاشی، نظریاتی، اداریاتی وغیرہ۔ لوگ تنظیم میں شامل ہوتے ہیں اور تنظیم سے خارج ہوتے رہتے ہیں اور ہجرت کرتے رہتے ہیں، لیکن تنظیمی نظام اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ لوگ صرف بدل جاتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ جب افراد اکٹھے رہے، وہ اپنی اجتماعی زندگی کی بنیادی ضروریاتوں کو ایک دوسرے سے شیئر کرے تو اسے کامن کمیونٹی کہتے ہیں۔ تنظیم افراد کا وہ مجموعہ ہے جن کے مفادات مشترکہ ہوتا ہے، جن کی اپنی بچت ہوتی ہے، جن کے پاس افرادی قوت ہوتے ہیں، تنظیم کہلاتا ہے۔ Life of people in a community is near about the same. Their dressing style, language, eating pattern found to be similar since they live in a geographical or they develop similar emotional and cultural uniformity. کمیونٹی میں لوگوں کی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے، ان کا رہن سہن، زبان، کھانا پینا، حتیٰ کہ ایک جگہ رہنے سے ان میں ایک جیسے احساسات و جذبات پائے جاتے ہیں۔ Locality: a group of people form a community when they begin to reside in a definite locality. علاقہ یا جگہ: لوگوں کا ایسا مجموعہ جو کہ ایک مخصوص علاقہ یا جگہ میں رہنا شروع کر دے، مل کر کمیونٹی بنتی ہے۔ کمیونٹی میں ایک دوسرے سے وابستگی کا احساس پایا جاتا ہے۔ رسم و رواج، مذہبی عقائد ہر فرد کو کمیونٹی کی شکل میں جوڑ کر رکھتے ہیں۔ کمیونٹی بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور حرارت کرتی ہے۔ What is a community organization? A community organization is a body of people representing at least 75% household in a certain locality with the following characteristics: must be common interest, must be socially viable, must reside in a specific geographical area. تنظیم ایسے لوگوں کا مجموعہ ہے جو کہ کم سے کم 75% گھرانوں پر مشتمل ہو، جن کا تعلق ایک خاص علاقے یا جگہ سے ہو، اور ان میں
یہ خصوصیات ہو کہ ان کی ضروریات مشترکہ ہوں، سماجی طور پر ترقی کے لیے گامزن ہو، جن کا تعلق ایک ہی علاقے سے ہو۔ کمیونٹی آرگنائزیشن یا تنظیم ایک ایسی تنظیم ہے جو لوگوں میں اپنی مدد آپ کا جذبہ ابھارتی ہے، مقامی سطح پر بہتری لاتی ہے۔ یہ کوئی خیراتی طرز کی تنظیم نہیں ہوتی ہے جو لوگوں میں خیرات تقسیم کرے، بلکہ یہ دوسری معاون تنظیموں کی مدد سے اس قابل ہو جاتی ہے کہ مقامی اور بیرونی سرمایہ کو اچھی طرح استعمال کر سکے اور خود بھی سرمایہ جنریٹ کر سکے۔ وائی کمیونٹی آرگنائزیشن تنظیم کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو ترقی کے عمل میں شامل کرے، ترقی کے فوائد کی برابر تقسیم کرے، ملکیت کا شعور پیدا کرے، مقامی سطح پر مؤثر سہولیات کا طریقہ کار وضع کرنا، مشترکہ انتظامی نظام کو متعارف کرانا۔ یہ ہے تنظیم، اور تنظیم اس لیے بناتے ہیں لوگ جو کہ سرمایہ کی تشکیل کر سکے، ترقی کے عمل کو برقرار و متوازن کر سکے، مقامی ذرائع کا بہتر استعمال کر سکے۔ تنظیم کے فوائد یہ ہے کہ اسے مرد و حضرات بچت کرتے ہیں، تنظیم کی میٹنگوں میں مل بیٹھ کے، خرچے میں کمی ہوتی ہے، پیداوار میں بہتری آتی ہے، پیداوار کے طریقے میں تبدیلی آتی ہے، مطلب نئے ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے تنظیم کے تھرو، یا تنظیم کے لوگ مختلف آرگنائزیشن سے رابطہ استوار کر کے اپنے علاقے میں جدید ٹیکنالوجی کے مطابق پیداواری صلاحیتوں کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ وقت کی بچت ہوتی ہے، تمام افراد کی اس میں شرکت ہوتی ہے، مقامی سطح پر مؤثر سہولیات کا طریقہ کار تنظیم وضع کرتا ہے، ان کا ایک مشترکہ انتظامی امور ہوتا ہے، کلیکٹیو مینجمنٹ۔ یہ لوگوں کو احساس ذمہ داری، احساس ملکیت، خود اعتمادی، کارکن کی ترقی، جمہوری انتظامی امور سے آگاہی اور بہتر مواقع حاصل ہونے میں مدد دیتا ہے۔ یہ لوگوں کے اور اداروں کے درمیان مفید روابط یا رابطے پیدا کرتا ہے۔ تنظیم کے اوپر ایک طویل لیکچر دی جا سکتی ہے، لیکن مختصراً تنظیم کی افادیت کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کسی گاؤں میں، کسی یونین کونسل میں، کسی علاقے میں لوگ مشترکہ طور پر مشترکہ مفادات کے لیے اکٹھے مل کر تنظیم بنائیں اور پھر مل کر اپنے مسائل کو حکومت کی سطح پر یا NGOs یا دوسرے ڈونر ایجنسیز تک اپنے مسائل پہنچائے اور ان کو پروپوزل لکھ کر اس کے ذریعے اپنے گاؤں کے مسائل و وسائل سے آگاہ کرے اور بنیادی ترقی اور صنفی ترقی کے لیے اداروں سے روابط قائم کر کے گاؤں میں ترقی کے لیے راہیں ہموار کر سکے۔ اور تنظیم کی بہت اہمیت ہوتی ہے اگر وہ صحیح معنوں میں کام کر سکے۔ تنظیم کا ایک دستور العمل بھی ہوتا ہے جس کو بائی لاز کہتے ہیں۔ اس دستور العمل میں تنظیم کے عہدیدارانوں کی تنظیم کی ساخت کی وضاحت ہوتی ہے۔ عہدیداران اور ممبران کی ذمہ داریاں اس میں الگ الگ سے وضاحت سے بیان کی جاتی ہے، جیسے کہ صدر کی کیا ذمہ داری ہے، سیکریٹری کی کیا ذمہ داری ہے، مینیجر کی کیا ذمہ داری ہے، نمائندے کی کیا ذمہ داری ہے، عام ممبران کی کیا ذمہ داری ہے۔ اور اگر گاؤں میں کوئی ترقیاتی کام شروع ہو جائے تنظیم کے تھرو تو تمام تنظیم کے ممبران کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ مل کر اس کی نگرانی کرے اور اس میں لگنے والے اخراجات کی بھرپور ریکارڈ رکھے اور
اس کے ساتھ ساتھ ان کی مانیٹرنگ بھی کرے کہ اس پہ کتنا خرچہ آیا، کتنے وقت میں مکمل ہوا، اور مکمل ہونے کے بعد بھی وہ سوچے آگے ایک منصوبہ تیار کر سکے کہ فرض کرے کسی ادارے نے، کسی این جی او نے کوئی واٹر سپلائی اسکیم بنا کے گاؤں والوں کو ہینڈ اوور کیا، حوالہ کیا، تو آگے گاؤں والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی سسٹینیبلٹی کو، اس کی پائیداری کو یقینی بنائے۔ اس کے لیے وہ ایک ایسی کمیٹی تشکیل دے کہ جو لوگوں سے فنڈ کلیکٹ کر سکے، جو میکینک یا تربیت افراد کو تربیت دے تاکہ بعد میں اگر پائپ لائنوں میں کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ تربیت یافتہ افراد مدد دے سکے اور ان پیپوں کو ٹھیک کر سکے اور اس منصوبے کو پائیدار بنا سکے۔ اسی لیے تنظیم کی بہت زیادہ گاؤں میں اہمیت ہوتی ہے اگر اس کو کوئی صحیح معنوں میں دیکھے تو۔ اس کے علاوہ گاؤں میں کوئی ہیلتھ کا مسئلہ ہے، گاؤں میں جینڈر ایشوز ہے، خواتین کے مسائل ہے، تعلیم کے مسائل ہے، تنظیم میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہوتی ہے، زیر بحث آتی ہے، اور ایک ہفتے میں ایک مسئلے پر بحث کرنے اور اس کے لیے ممکنہ حل تلاش کرنے کے لیے ممبران کا اکٹھے ہونا، آپس میں اتفاق سے قرارداد منظور کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر گاؤں میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی بہت زیادہ غریب ہے، کوئی امیر غریب کو تنگ کر رہا ہے، وہ بھی تنظیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اخلاقی طور پر جا کے اس ظلم کو روک سکے اور غریبوں کو آگے آنے میں مدد کر سکے۔ تنظیم کے ممبران، عہدیداران کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ غریب لوگوں کو تنظیم میں شامل کرے، اگرچہ کہ ان کے پاس بنیادی سیونگ وقتی طور پر نہ بھی ہو، لیکن ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو اپنے ساتھ تنظیم میں اکٹھے بیٹھنے، ان کے ساتھ میٹنگ میں شامل کر سکے، تاکہ آہستہ آہستہ وہ تنظیم کے طریقہ کار سے آگاہ ہو سکے اور اپنی غربت میں کمی لانے اور گاؤں کی پائیدار ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اسی سیشن کو میں یہاں کنکلوڈ کرتی ہوں۔ تنظیم پر کئی گھنٹوں تک بحث کی جا سکتی ہے، لیکچر دی جا سکتی ہے۔ میں نے مختصراً تنظیم کی اہمیت اور تنظیم کیا چیز ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے، اس پر ایک پریزنٹیشن دے دی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر